اور دل لگا کے درود پاک نذرانہ پیش فرما دیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد سید البشر بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل میں عشق مصطفیٰ کا نوری جوہر رکھ دیا، دل میں عشق مصطفیٰ کا نوری جوہر رکھ دیا، کیا کیا؟ چھوٹے سے کوزے میں سمندر رکھ دیا۔ دل میں عشق مصطفیٰ کا نوری جوہر رکھ دیا، کیا کیا؟ چھوٹے سے کوزے میں سمندر رکھ دیا۔ اب جلا دو یا جلا دو، آپ کی مرضی پہ ہے۔ اب جلا دو یا جلا دو، آپ کی مرضی پہ ہے۔ ہم نے تو بس آپ کی دہلیز پہ سر رکھ دیا۔ اب جلا دو یا جلا دو، آپ کی مرضی پہ ہے۔ ہم نے تو بس آپ کی دہلیز پہ سر رکھ دیا۔ اور حضرت صدیق سے پوچھا کہ کیا لائے ہو تم؟ حضرت صدیق سے پوچھا کہ کیا لائے ہو تم؟ منہ سے کچھ بولے نہیں، بس قلب مستر رکھ دیا۔ منہ سے کچھ بولے نہیں، بس قلب مستر رکھ دیا۔ نیکیوں کی دوسروں کو تاکہ رغبت ہو سکے، نیکیوں کی دوسروں کو تاکہ رغبت ہو سکے، اس لیے دیا جلا کر گھر کے باہر رکھ دیا۔ اس لیے دیا جلا کر، یا ہم نے ایک دیپک جلا کر گھر کے باہر رکھ دیا۔ نعت میں نجمی کو کچھ یوں ہی نہیں شہرت ملی، نعت میں نجمی کو کچھ یوں ہی نہیں شہرت ملی، جذبہ عشق نبی شعروں کے اندر رکھ دیا۔ جذبہ عشق نبی شعروں کے اندر رکھ دیا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ قلم تیرے ہیں۔ ایک بار اور نبی علیہ نبی کی بارگاہ ناز میں درود پاک کا ہدیہ نیاز پیش فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدعاء ملک اللہ وکما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا حسین انتظام اور یہ بہترین اہتمام جو صرف اور صرف علم دین کی خدمت کے لیے، احکام الہی کی تبلیغ کے لیے اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے کیا گیا ہے، میں اس پر ہماری مدرسہ کمیٹی اور مسجد کمیٹی کے ذمہ دار تمام اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول فرما کر ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم رسول کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کی کوشش میں کامیاب ہو جائیں۔ تقریر تو آپ سنتے رہتے ہیں، اور ویسے بھی جمعۃ المبارک میں میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ آج تو ہم انشاءاللہ دل کھول کے سنیں گے ہمارے ان مہمانوں کی۔ صرف دو باتیں میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔
اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے علم دین کی اہمیت. اور دوسری چیز ہے کون سا علم ہے جو ہمیں اس منزل تک پہنچاتا ہے جس منزل تک پہنچنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا ہے. علم حاصل کرو جیسا کہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطلب العلم ولو کان بالسین، علم کو لے لو، حاصل کر لو، اگرچہ تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے. اطلب العلم ولو کان بالسین، اگر چین میں بھی علم ملتا ہے تو اسے لینے کے لیے وہاں تک جاؤ. یہ آج کی بات نہیں ہے. جب ایروپلین ہے، ہوائی جہاز ہے، جب گاڑیاں ہیں، جب آدمی اطمینان سے آدمی وہاں پہنچ سکتا. یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں لوگ پیدل، کھچر پر، گدھوں پر، جانوروں پر سواری کیا کرتے تھے. اس دور میں ہمارے نبی اس علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ اے انسانوں، یہ علم تمہارے لیے اتنا ضروری ہے کہ راستوں کی تکلیفیں، صعوبتیں، مصیبتیں، مشکلات کتنی بھی پیش آئے اسے جھیلو، مگر علم کہیں بھی ملے وہاں سے حاصل کر لو. اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہمارے مالک نے، ہمارے خالق نے، رب العالمین نے ہم سے سوال کیا ہے. رب ہم سے پوچھ رہا ہے. ہر وہ بندہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس سے سوال ہے قرآن مجید میں، اور جو تلاوت میں نے کی جس آیت کی وہ سوال ہی ہے. وہی سوال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والا اور نہیں جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے ارشاد فرمایا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح ارشاد فرمایا هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، ایک وہ ہے جو جاہل ہے اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نے علم کی نعمت سے مالا مال فرمایا. اور اب ارشاد فرماتا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. هل يستوي النور والظلمات، کیا روشنی اور اندھیرا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي النور هل يستوي الظلمات، کیا یہ ظلمتیں اور یہ اندھیرا، یہ تاریکی اور یہ روشنیاں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتے. ناری و نوری دونوں برابر نہیں، جنتی و جہنمی دونوں برابر نہیں، عالم و جاہل دونوں برابر نہیں. یہ رب نے ارشاد فرمایا. تو میرے رسول ارشاد فرماتے میری امت کا ایک عالم اگر اپنے گھر میں آرام سے سویا رہے اور ایک غیر عالم جو عالم نہ ہو وہ ساری رات عبادت کرتا رہے تو میرے عالم کا سونا اس کی عبادت سے افضل ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، اگر تم صبح روزانہ قرآن مجید کے ایک باب کی تلاوت کر لیا کرو
قرآن کے ایک باب کی صرف تلاوت کر لیا کرو. فرماتے یہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے. صرف قرآن مجید کی ایک باب کی تلاوت. پھر ارشاد فرمایا اور اے ابو ذر، یہ سامنے صحابی رسول ہیں اور حضور ان سے مخاطب ہیں، اور فرماتے ہیں اور اے ابو ذر کما مفہوم حدیث، اور اگر تم ایک باپ کی تعلیم کسی کو دے دو، صرف ایک باپ پڑھ لو تو 100 رکعت نفل سے افضل، اور اگر ایک باپ کی تم تعلیم کسی کو دے دو ایک دن تو یہ 1000 رکعت نوافل سے افضل ہے. کیا فضیلت ہے علم کی. اسی لیے میں مخلصانہ ایک اپیل یہ بھی کروں گا کہ یہ جو پڑھانے والے ہیں ان کو کمتر نہ سمجھے، نوکر نہ سمجھے، ان کو اپنے یہاں کام کرنے والوں کی طرح نہ سمجھے، ان کی عزت کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سینے کا علم ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کے سینوں میں داخل کر دیتے ہیں. ان کی عزت کریں، ان کو بڑا مقام دیں. جس طرح دنیاوی اسکولیں، کالجیں، دنیاوی مدرسے ہمارے بچوں کی دنیا کو آباد کرتے ہیں، اسی طرح یہ مدرسۃ الرسول، یہ قائم الاسلام ہمارے بچوں کی آخرت کو روشن کرنے والا ہے. آپ اس کی قدر کریں. تو علم بڑی اہم چیز، اس کو حاصل کریں اور کسی بھی طرح اس کو حاصل کریں، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو. اس میں یہ تخصیص نہیں ہے، خاصیت کوئی خاص اس میں مخصوص نہیں ہے کہ بچے ہی پڑھیں گے. حضور نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو 40 دن مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، 40 دن مسلمانوں کی جماعت سے نماز پڑھے اور پھر علم دین کے حلقے میں بیٹھ جائے، درس ہو، تفسیر ہو، تشریح ہو، وہاں سنے، 40 دن اس طرح وہ گزار دے تو اللہ تعالیٰ منافقوں کی جماعت سے اس کے نام کو نکال دیتا. وہ کبھی منافق نہیں ہوگا، کبھی منافق. یہ علم کی فضیلت ہے. تو بڑے بھی حاصل کریں، چھوٹے بھی حاصل کریں. میرے ایک بزرگ حضرت مولانا رفیق ترسالوی میرے بڑے بھائی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ اکثر مجھ سے یہ کہا کرتے تھے جب تک تم اپنے آپ کو طالب علم سمجھو گے تو علم کے دروازے تم پہ کھلے رہیں گے. مجھ کو وہ اکثر یہ کہتے تھے. جب سند ملی دارالعلوم شیخ الاسلام سے، جب نوازے گئے تو وہ ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا بہت مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ فضیلت عطا فرمائی، وہ بھی حضرت شیخ کے ہاتھ سے. تو جب یہ نعمت مل گئی تو کہا اب یہ اپنے کو یہ نہ سمجھ لینا کہ تم عالم ہو گئے، تم مولوی ہو گئے، قاری ہو گئے. نہیں، اپنے کو طالب علم ہی سمجھو. جب تک تم طالب علم ہو دروازہ کھلا ہے، اور جب تم نے سمجھ لیا آپ مکمل ہو گئے سمجھو دروازے بند ہو گئے. تو یہ تو ہمارے لیے، یہ صرف میرے لیے نصیحت نہیں، ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے. پوچھو، قرآن مجید میں بھی ارشاد ربانی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کسی مسئلے کو، کسی بات کو، دین کے کسی حکم کو اگر نہیں جانتے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ان علم والوں سے پوچھو. شرم محسوس نہ کرو. بڑے بھی اس پر توجہ دیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کو خاص کر روشن کریں. تو یہ ہے علم کی اہمیت. دوسری ایک بات جو آخری میں اس کو عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. میرے پیچھے
الحمدللہ اس کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جو اہم بات ہے وہ ہے وہ علم کون سا ہے جو نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ایک تو ہے علم حاصل کر لینا، اور دوسرا ہے ایسا علم حاصل کرنا جو علم نافع ہو، نفع دینے والا۔ ویسے ہر علم نفع دیتا ہے، مگر جس خاص راستے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ راستہ اختیار کرو جو تمہیں رسول تک پہنچا دے، وہ راستہ اختیار کرو جو تمہیں طریق صالحین بتائے، وہ راستہ اختیار کرو جو تمہیں صوفیاء کے مسلک کی پہچان کرا دے، وہ راستہ اختیار کرو جس راستے کو اختیار کرنے سے تمہیں اولیاء اللہ کی چوکٹ ہوتے ہوئے گنبد خضرا کی دہلیز تک تمہیں پہنچا دے۔ وہی راستہ ہے نا، راستہ وہی۔ اگر کسی کو اس میں اعتراض ہو تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ کوئی کہے گا یہ ادھر ادھر کی دوڑ لگانا صراط مستقیم ہے، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ کرنا صراط مستقیم ہے، کچھ دو چار لوگوں کو ورگلا کے لے آنا صراط مستقیم ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ ادھر ادھر سے لوگوں کو بہکا کر کے اپنے گروہ میں شامل کر لینا صراط مستقیم ہے، نہیں، وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اچھا، ایک لطیف نکتہ میری سمجھ میں آیا حضرت، اور وہ یہ ہے کہ ہم جس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ حق ہے وہ حق نہیں۔ جیسے ولی کون ہے؟ دیکھا، ہم نے جس کو بنا دیا، ہوتا ہے نا، بہت ہوتا ہے، وقت نہیں ہے، میں کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ولی وہ نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ ولی ہے، ولی وہ ہے جس کو خدا کہے یہ ولی ہے۔ اس کی پہچان بھی خدا نے کروائی ہے نا، خدا نے صرف ولی نہیں کہا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے اولیاء کو کوئی خوف نہیں، یہ خدا نے فرمایا نا۔ مگر آپ کیا کہیں گے خدا کے اولیاء کون ہے؟ اب تو ایک فیشن نکلی، جو بڑے بال رکھے، پاگل پن کا ڈھونگ کرے، ساتھ انگوٹیاں ہو، ایسے بہت سارے دیکھیں۔ اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے کہ ہم سلسلے چشت سے واپس۔ مگر ایک بات یہ یاد رکھیں، ولی نہیں ہے جس کو ہم کہیں یا ہمارا دل جس دہلیز کو مان جائے وہ ولی نہیں، خدا ہی کہے گا کہ تیرا ولی کون ہے۔ ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو میرے محبوب پہ ایمان لایا اور اس کے دل میں میرا خوف اور متقی۔ ولی کی پہچان بھی خدا نے بتائی نا۔ تو اب صراط مستقیم جو ہے وہ کون سا علم ہے جو تمہیں منزل مقصود تک لے جائے گا؟ کیا ہر مدرسہ منزل مقصود تک لے جائے گا؟ کیا ہر علم تمہیں وہاں تک پہنچائے گا؟ کیا ہر خانقاہ سے تم کو وہی درس ملے گا؟ کیا ہر عالم تمہیں وہاں کا پتہ دے گا؟ نہیں۔ قرآن ہی سے پوچھ لیں صراط مستقیم کیا ہے، تو آگے ہی تو ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھو، تھوڑا آگے دوسری آیت، صراط الذین انعمت علیہم۔ اے لوگو، ادھر ادھر کے صراط میں مت بھٹکنا، دوسری صراط کو تلاش کرنے مت جانا۔ یہ جو جس صراط کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم ہی سے سن لو۔ یہ اس کا احسان ہے کہ نہیں کہ اس نے بھٹکنے سے بچانے کے لیے صراط بھی کہا،
اور پھر صراط مستقیم کا راستہ بتایا کہ کون سا؟ صراط الذین، وہ الذی، وہ صراط الذین، وہ راستہ انعمت علیہم، اس پر اللہ نے انعام فرمایا۔ بات تو صاف ہو، آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ سمجھے کہ نہیں؟ ارے جو پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ بھی لے، پڑھا بھی لے، وہ صراط مستقیم والا ہوگا کہ نہیں؟ آپ سمجھے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون ہے کہ جس پر انعام فرمایا رب نے؟ تو اب انعام کس سے فرمایا؟ قرآن ہی سے پوچھ لو، کسی مولوی کی نہیں سنیں گے، کسی مفتی کی نہیں سنیں، کوئی مبلغ یا نہیں چلے گا۔ ہمارے پاس مبلغ ہے نا، رسول نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم الثقلین کلام اللہ و عطرتی، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک خدا کا کلام، دوسری میری اولاد۔ قرآن ہدایت کی تبلیغ کرے گا، میری آل اس ہدایت پہنچانے والے ہیں۔ قرآن ہی سے پوچھ لیں کہ وہ کون سا راستہ ہے، تو ارشاد فرمایا راستہ ادھر ادھر والا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، انعمت وہ کون ہے؟ تو فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جس پر انعام ہوا ہے وہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ صالحین کا راستہ ہے۔ اب آپ پوچھئے صالحین کون ہیں؟ آپ کہیں گے صالحین کون ہے؟ تو ہم بتائیں گے ہم نے صالحین کی زیارت کی ہے، ہم نے صالحین کی چوکھٹیں دیکھی ہے۔ آج بھی کائنات اجمیر معلیٰ کی طرف رک کر کے یہ کہتی ہے کہ اگر ان کا دامن مل گیا تو رسول کا دامن مل گیا۔ یہ بغداد والا صالحین میں ہے، یہ اجمیر والا صالحین میں ہے، یہ کربلا والے صالحین میں ہے، یہ نجف اشرف والے یہ صالحین میں ہے، یہ کچوچا والے یہ صالحین میں ہے، یہ بریلی والے یہ صالحین میں ہے۔ اولیاء اللہ کی جو جماعت ہے اسی پر خدا کا انعام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس نے اس دامن کو پکڑا ہے وہی اس منزل تک پہنچے گا۔ آخری بات سن لیں، میں نے جمعہ کو عرض کیا تھا صرف ایک ہی بات، قرآن ایک ہے نا، ایک ہی ہے، بخاری شریف ایک ہی ہے، مشکات شریف ایک ہی ہے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ ساری جو احادیث کی کتابیں ایک ہی ہے، دوسری تو ہے نہیں۔ اسی بخاری کو پڑھ کے یا اسی قرآن کو پڑھ کے ایک عالم نکلتا ہے، عالم اہل سنت، اور اسی قرآن و حدیث کو پڑھ کے ایک نکلتا ہے اہل حدیث ہے، کوئی اہل قرآن ہے، کوئی کسی جماعت میں، کوئی کسی جماعت میں۔ بس اس بات کو آپ گرہ لگا کے سن بھی لیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ ایک ہی قرآن، اس کو پڑھ کے کوئی اہل حدیث بنا، کوئی اہل قرآن بنا، کوئی اس کو پڑھ کے اہل سنت بنا۔ آپ سمجھیں گے اسی قرآن میں کیا یہ ساری چیزیں اسی قرآن میں؟ اسی لیے پہلے چیتاونی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پارے میں، پہلے ہی صفحات میں دے دیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہی قرآن ہے۔
جس سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یہی قرآن ہے جس سے بہت سارے لوگ ہدایت لے آتے ہیں۔ قرآن ایک ہی ہے، مگر ہدایت کوئی چکرالوی ہے، کوئی قادیانی ہے، کوئی جماعتی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل سنت ہے، یہ اتنے ہو کیسے گئے؟ 72 فرقے، سب کے سب کلہم فی النار الا واحدہ، سب جہنمی سوائے۔ تو یہ جو سب ہو گئے وہ کیسے ہو گئے؟ تو سنو، یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے نبی نے ہم کو صرف قرآن پہنچا دیا یا حدیثیں دی، نہیں، میرے رسول نے ہم کو اس کی ہدایت بھی دے دی۔ سننے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے زیارت کی، سنا، اور پھر انہوں نے تبلیغ کی، اور پھر لوگوں کو وہ لائے، تو آنے والوں کی تعداد بڑھی، اور حد کتنی؟ 1.25 لاکھ اصحاب رسول۔ اور جب حضور نبی کریم دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت مسلمانوں کی تعداد 7 لاکھ سے زیادہ تھی۔ کتنی کثیر تعداد! تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہنچایا، قرآن، حدیث، ارشادات، تو یہ نہیں کہ لے لو جہاں سے ملے، بلکہ حضور صحابہ کو خطاب ارشاد فرماتے، اے میرے صحابیوں، یہ علم دین ہے، کرنے سے پہلے تم یہ دیکھو کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو، کس سے علم حاصل کر رہے ہو، یہ دیکھ لو، اچھی طرح پرکھ لو۔ اگر اہل حدیث سے پڑھے گا تو اہل حدیث بنے گا، اگر اہل قرآن سے پڑھے گا تو اہل قرآن بنے گا، اگر قادیانی سے پڑھے گا تو قادیانی بنے گا، اگر تبلیغی سے پڑھے گا تو تبلیغی بنے گا، اور اگر اہل سنت سے بنے گا تو اہل سنت بنے گا۔ اب کسی کو یہ دیکھ کے مت کہنا وہاں بہت پڑھاتے ہیں، اچھا پڑھاتے ہیں، بہترین پڑھاتے ہیں۔ اکثر ہوتا ہے نا، لوگ آپسی اختلاف کی وجہ سے اپنے بچوں کو جہنم میں بھیجتے ہیں۔ کوئی بڑا اچھا کام آپ نہیں کر رہے، وہ عقل مند نہیں ہے جو اپنے مرنے کے بعد ایصال ثواب سے محروم رہ جائے۔ میں نے پہلے جمعہ میں بھی عرض کر دیا تھا، بس ہم صرف اتنا سمجھ لیں کہ ہم علم دین کو حاصل کریں تو وہاں سے کریں جو علم ہمیں نفع پہنچانے والا، اللہ رسول تک پہنچانے والا، اور اپنی اولاد کو بھی ہم وہ علم پڑھائیں، سکھائیں، اور ایسی جگہ پہ جائیں جہاں گمراہی نہ ملے، ہدایت ملے، رسول کا دربار ملے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ہمارا یہ ادارہ مدرسے قائم الاسلام اس نہج پر کھڑا ہے کہ جو یہاں آئے گا اس کا تعلق اجمیر سے ہوگا، جو یہاں آئے گا اس کا کانٹیکٹ گوہر سے ہوگا، جس یہاں دین ملے گا رسول درود سلام ملے گا، کوئی رسول اللہ کہنے والا ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں، ارے عقل سے اگر ہم کریں تو کم سے اتنا سمجھ لیں، جس مسجد میں ہر نماز کے بعد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کی تسبیح پڑھائی جاتی ہے، وہ رسول والے نہیں ہیں تو کون ہیں؟ اور جو یا رسول اللہ کہنے ہی سے ڈرتے ہوں، بلکہ اس پر فتویٰ لگاتے ہو، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، معاذ اللہ یہ گمراہی ہے، یہ بے دینی ہے، اس سے بڑی بے دینی اور کیا ہوگی کہ جس سے دین لیا اسی کی مخالفت۔
اپنے بچوں کو آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ رسول کا وفادار یا نبی کا غدار؟ کیا رسول پہ درود نہ بھیجو، نبی کو سلام کرو، رسول کے جھنڈا نہ لہراؤ، 15 اگست کو لہرائیں گے، حضور کے نام پہ نہیں لہرائیں گے۔ جس دن ہمیں آزادی ملی ہمارے ملک کو، اور یہ ہماری وطنیت کی محبت ہے کہ ہم اپنے گھروں پر یوم آزادی کا علم لہرا کر یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، اسی لیے جھنڈا لہراتے ہیں نا۔ کسی کتاب میں کہیں ملے آپ کو کسی جگہ حکم ہے لہراؤ، جب حکم نہیں ہے تو کیوں لہراتے؟ کہا محبت سے لہراتے۔ میلاد شریف میں کیوں پوچھتے ہو کیوں لہراتے؟ کیوں پوچھتے ہو؟ لہراتے۔ جس وقت ہمیں ظاہری آزادی ملی اس وقت ہم اپنے گھروں پر جھنڈا لہرا کر اپنے ملک کی محبت کا ثبوت دیتے ہیں، اور جس کے آلے سے ہمارے باپ دادوں کو کفر اور شرک سے آزادی ملی اس سے محبت کا ثبوت دے کر ہم میلاد میں رسول کا جھنڈا لہراتے ہیں۔ اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کرو، کرنے سے بھٹکنے سے بچاؤ، اس لیے رب نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اولاد کو عذاب جہنم سے بچاؤ، یہی راستہ ہے۔ ھذا صراط مستقیم۔ خدا قدیر ہمیں اس پر عمل کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔